کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ان 17 ایپیسوڈ کو اس قدر محبتوں سے نوازا اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے جانب سے جو ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت یہ میرے آپ کے لیے بہترین ذریعہ آخرت بنائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ 18واں ایپیسوڈ ہے۔ اس کا آغاز سورہ مؤمنون سے ہوتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی 10 آیات میں اہل ایمان کے 7 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی ان اوصاف کو مکمل طور پر اپناتا ہے تو صحیح معنوں میں مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح، پکی بات ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں، اور وہ 7 صفات یہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ خشوع کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ خشوع والے لوگ وہ ہیں جو نماز میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور نماز میں بالکل لگے رہتے ہیں، نماز سے ان کے دھیان کو نہیں ہٹاتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ فضول کام اور فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر 5ویں اور 6ٹھے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ ایمان والے امانت کا خیال کرتے ہیں اور معاہدات کا، یعنی جو پرومسز کرتے ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کو پورے کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے بجائے ماننے کے انکار کیا اور ہنسنے لگے۔ بحکم خداوندی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ماننے والوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، باقی طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، کہ مشرکین کی عادت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے، آیت کا انکار کرتے تھے، اور یہ کام غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ یہ لوگ رات کو محفل سجا سجا کر قرآن کریم کے بارے میں بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ ان مشرکین کی گندی عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سنتے، اللہ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہی بےہودہ حرکات کی وجہ سے ایمان جیسے عظیم نعمت سے بھی محروم رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ منعم ذات ہیں، اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے 3 ہیں کان، آنکھیں اور دل، اہم نعمتیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے آنکھ دی ہیں تو اس سے وہ کچھ دیکھتے جو اللہ چاہتے ہیں، کان دیے ہیں تو ان سے وہ سنتے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے دل دیا تو اس سے وہ سوچتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ انعامات تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور استعمال تم اپنے مرضی کے مطابق کرتے ہو اور شکر بھی کم ادا کرتے ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل توحید اور رسالت کے بیان فرمائے ہیں ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار و مشرکین حق کو مانتے اور قبول کرتے، لیکن انہوں نے نہ مانا، تو یہاں ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد یا تو اخروی عذاب ہیں یا دنیاوی عذاب ہے۔ ان پر دنیاوی عذاب ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جائے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دعا مانگے کہ اے اللہ، اگر آپ نے ان لوگوں کو میرے سامنے ہی عذاب دینا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے بالکل محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دعا سکھائی گئی تاکہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے اور امت کو بھی تلقین ہو جائے کہ وہ یہ دعائیں مانگا کریں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ کافر کو جب موت کے آثار اور آخرت کے منزلیں نظر آنے لگی تو اس وقت وہ کہیں گا اے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں ایمان لے آؤں اور نیک اعمال کر سکوں جنہیں میں دنیا میں نہ کر سکا۔ جواب ملے گا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محض اس کی ایک بات ہے جس کو وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، یہ واپس جا کر بھی اچھے کام نہیں کرے گا، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر اٹھنے تک کے زمانے کو برزخ یعنی پردہ کہتے ہیں۔ اگر ہم میت کی قبر پر جائیں اور میت کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف ہیں، اور اگر میت ہم کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ برزخ کا معنی اور تفصیل حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کی کتاب دروس القرآن میں بہت تفصیل سے لکھی گئی ہیں، آپ لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ قیامت کا دن ہوگا، کافر جہنم میں ہوں گے، ان کے چہرے جھلس رہے ہوں گے، اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی اور تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کر یہی جہنم میں پڑے رہو، اب تم نے ہم سے بات نہیں کرنی، پھر یہ اہل جہنم کسی سے بات نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ رب العزت اونچی شان کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ عزت والے عرش کے مالک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے۔ قیامت کو کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخر میں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ یہ دعا مانگے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری کوتاہیوں کو معاف کر اور میرے حال پر رحم کر، اور تو سب پر رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک بندے پر ہوا جو کئی امراض میں مبتلا تھا۔ آپ نے سورہ مومنون کی آخری آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا آخر تک اس کے کان میں پڑھ دی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے تو سورہ مومنون کی آخری آیتیں پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے سورہ مومنون کی آخری 4 آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر وانت خیر الراحمین تک یاد کر لے۔ زبانی یاد نہیں ہوتی تو قرآن کھول کر پڑھ لیا کرے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو یہ 4 آیتیں اس کے کان میں دم کر دیا کرے۔ سر درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہے تو ان پہ بھی پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نور رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں مختلف دینی و اخلاقی اور معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنے اور عفت و عصمت کو عام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نیز ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات، گھروں میں جانے کے آداب اور پردے کے متعلق احکامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت نے زنا کیا ہو تو انہیں بطور حد 100 کوڑے مارے جائیں گے، جبکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا حدیث پاک میں سنگساری کی بیان کی گئی ہے۔ فعل زنا ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے 4 مرد گواہ ہوں۔ نمبر 2 زانی یا زانیہ خود اعتراف کرے کہ مجھ سے فعل زنا سرزد ہو گیا ہے۔ نمبر 3 کنواری عورت کا حمل ظاہر ہو جائے تو اس سے دریافت کیا جائے گا کہ یہ حمل کس کا ہے، وہ جس کا نام لے تو اس سے تحقیق کی جائیں گی، اگر وہ بھی اس فعل بد کا اقرار کر لے تو مرد اور عورت دونوں شرعی سزا کے مستحق ہوں گے، ورنہ صرف عورت کو سزا ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے والذین یرمون المحصنات، کسی پر زنا کا الزام لگانے والے کے ذمے ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہ مرد مردود الشہادہ ہو جائے گا، یعنی آئندہ کسی کیس میں اس کی شہادت قبول نہیں ہوں گی۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو آخرت میں سزا نہیں ملیں گی، لیکن دنیا کی سزا باقی رہیں گی، یعنی اس کے کوڑے بھی لگیں گے اور آئندہ گواہ بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ بھی پیش کرے تو اس کی بیوی پر حد زنا لگ جائیں گی، اگر گواہ نہ ہو تو لعان ہوگا، میاں بیوی دونوں قاضی کے سامنے 5 قسمیں کھائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم،
یہاں واقع افق کا ذکر ہے۔ سن 6 ہجری میں 6 ہجری میں غزوہ بنی المستلق سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس سفر میں صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جب قافلے کی روانگی ہونے لگی تو آپ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ قافلہ روانہ ہو گیا، آپ وہیں رہ گئی۔ بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر سوار قافلے کے ساتھ مل گئی، لیکن عبداللہ بن ابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی لاڈلی بیوی کی برات کا اعلان فرما کر آپ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دی اور اسے کہا ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا یأتل اولو الفضل، کہ واقع افق میں منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ سادہ لو مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں حضرت مستح رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے بعد میں سچی توبہ کر لی تھی۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے۔ جب واقع افق پیش آیا تو آپ نے صدمے کی وجہ سے قسم کھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدد جاری رکھنے کا کہا اور فرمایا کہ جو لوگ اہل علم و فضل اور اہل خیر ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور سابق معمول کے مطابق ان کی مدد جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ نمبر 1 وہ مکان جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے، اور نمبر 2 مکان جس میں اور لوگ بھی رہتے ہوں، رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو۔ نمبر 3 وہ مکان جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو کہ کوئی اس میں رہتا بھی یا نہیں۔ نمبر 4 وہ مکانات جن کی رہائش کے لیے نہیں ہے، جیسے مسجد، خانقاہ، مدرسہ وغیرہ۔ نمبر 1 اس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2 اس میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ نمبر 3 اس میں بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اور نمبر 4 میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی گھر میں داخل ہونے کے احکامات اس میں بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہاں آنکھوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہ مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا اور ایک ہے عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ اگر عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورت کو آنکھ نیچے رکھنے کا کبھی نہ فرماتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے ذمہ ایک کام ہے عورت کو نہ دیکھنا، اور عورت کے ذمہ 2 کام ہے، نمبر 1 مرد کو نہ دیکھنا، اور نمبر 2 اپنے چہرے کو چھپا کر رکھنا۔ اسی وجہ سے مرد پر پردہ نہیں اور عورت پر پردہ لازم ہے۔ پھر پردے کا حکم دیا کہ خاتون کا پورا جسم حتیٰ کہ اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی پردے میں شامل ہے۔ البتہ ضرورت شدہ اور مجبوری کے وقت ہتھیلیاں چہرہ کھلا رکھنے کی گنجائش ہے۔ اس حالت میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نگاہیں نیچے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نور ہدایت کی مثال دی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے یعنی روشن کرنے والا۔ نور کا حقیقی معنی ہے الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، خود ظاہر ہو دوسرے کو ظاہر کرے۔ نور کا یہ حقیقی معنی اللہ پر صادق نہیں آتا کیونکہ اللہ ظاہر نہیں ہے، تو یہاں نور کا مجازی معنی ہے۔ نور سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں زمینوں کو روشن کرتے ہیں، اس میں تمام مخلوقات آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کیسے روشن کرتے ہیں؟ تو اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک تاقچہ ہو، اس تاقچے میں چراغ ہو اور چراغ ایک قندیل میں ہو، اور چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہو وہ زیتون کا تیل ہو۔ زیتون بھی ایسا کہ جس پر پورا دن سورج کی روشنی پڑی رہتی ہو، خاص سورج مشرق میں ہو یا مغرب میں، اسی وجہ سے اس کا تیل نہایت صاف اور عمدہ ہوتا ہے۔ مراد اس سے مومن کا دل ہے کہ مومن کے دل میں طبعی طور پر ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، پھر جب ان کے سامنے آیت تلاوت کی جاتی ہے تو انہیں بہت جلد عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اس آیت میں ان کفار کے اعمال کی مثال دی گئی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن توحید و رسالت کو نہیں مانتے۔ ان کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہو تو اسے دور سے ریت کی چمک ایسی معلوم ہوتے ہیں جیسے پانی، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، تو سراب سے اس نے دھوکہ کھایا۔ اسی طرح کفار کے وہ نیک اعمال جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ انہیں آخرت میں فائدہ دیں گے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک اعمال بھی کیا ہے ان کے لیے دھوکہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب۔ یہاں ان کفار کی مثال ہے کہ جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان کفار کی مثال ایسی ہے جیسے بہت گہرا سمندر ہو اور اس میں اندھیرے ہوں، اس کے اوپر بھی ایک موج ہے پانی کی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہے،
اب اتنا اندھیرا ہو تو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اگر کوئی شخص 4 باتوں کا اہتمام کرے تو کامیاب ہو جائے گا، اور وہ 4 باتیں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَيَتَّقِ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ گزشتہ آیات میں بڑوں کے متعلق حکم تھا کہ کس کے گھر بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ اب یہاں غلام، لونڈی اور چھوٹے بچوں کے متعلق حکم ہے کہ 3 اوقات میں ان کو بھی گھروں اور کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں انسان بے تکلفے میں صرف ضروری کپڑوں میں ہوتا ہے اور تنہائی چاہتا ہے، تو ان کے داخل ہونے سے بے پردگی بھی ہوتی ہے اور ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ 3 اوقات، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد بغیر اجازت گھروں یا کمروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ معذور حضرات یعنی نابینا، پاؤں سے معذور وغیرہ تندرستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے شرماتے تھے کہ کہیں ہمیں کھانے کی تہذیب نہ ہو، یا معذور سوچتا کہ جگہ زیادہ نہ میں گھیر لوں۔ اسی طرح تندرست حضرات کو بھی الجھن ہوتی ہے کہ کہیں یہ معذوری کی وجہ سے مشترک کھانے میں ہم سے کم کھائے اور اپنا پورا حصہ نہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بٹھا کر کھلانے میں کوئی حرج نہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس میں مخلص مسلمانوں کی مدح اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی کہ جب کفار کے تمام قبائل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے متحد ہو کر آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن یعنی ڈیفنس کو جب اختیار کرنے کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا، تو مخلص مسلمان صدق دل سے کام میں لگے رہتے۔ جب جانا ہوتا تو اجازت لے کر جاتے، جبکہ منافقین اول تو سستی کرتے، جب آ جاتے تو بہانے بنا کر یا مخفی طور پر نکل جاتے۔ عام مجالس میں بھی اسی طرح ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ مخلصین مسلمان جب آپ سے اجازت مانگے تو ان کو دے دیا کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کیا کریں۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ کسی اجتماعی مشورے کے لیے جب سب جمع ہو تو بلا اجازت چلے جانا درست نہیں، اجازت لے کر جانا چاہیے۔ یہاں پر سورت مکمل ہوتی ہے اور اب پھر سورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ فرقان کا۔ فرقان کے معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس سورت میں قرآن کریم کو فرقان فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام فرقان رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی عقائد کے علاوہ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، مومنین کے لیے انعامات کا ذکر ہے، اور سورت کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانوا عليه قوم آخرون۔ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریہ تھا کہ دیگر کچھ لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی یہودیوں سے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں وہی ہمیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی یعنی قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اگلی آیت میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ قرآن میری طرف سے افطرا نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مشرکین کا دوسرا اعتراض کیا تھا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، فرشتہ بھی نہیں اور اس کے پاس خزانہ بھی نہیں۔ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ ملائکہ ہوتے، پیغمبر ہوتا تو نہ کھاتا نہ پیتا۔ جواب دیا کہ مشرکین کی کیسی نکمی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا، لیکن اگر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اس کے فرشتے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اگر نبی ہوتا اور نہ کھاتا تو یہ کہتے کہ ہم کھاتے تو ہمارا نبی تو وہ ہونا چاہیے جو کھانے والا ہو۔ اللہ ارشاد فرماتے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں مشرکین کا اعتراض تھا کہ کیسا نبی جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی، بازاروں میں چلتا بھی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتے کو نبی ہونا چاہیے۔ یہاں جواب دیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کو تم بھی نبی و رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، لہٰذا اس سے تم سمجھ لیجئے کہ کھانا پینا، بازار میں پھرنا وغیرہ منصب نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے۔ آئیے سورت کو دیکھتے ہیں۔
اگلے ایپیسوڈ نمبر 19 میں. جب تک کے لیے یاد رکھیں ہم تمام کو اپنے خاص دعاؤں میں. واللہ الموفق وهو من وراء القصد ويهدي السبيل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.